بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سلمان حسن۔ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک ایسی خوشخبری کہ اس خوشخبری کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، پاکستان میں دودھ کی نہریں بہیں گی، ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی ہوگی۔ کسی کو بھی جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کے لیے پیسے نہیں دینے پڑیں گے، اپنی جانیں نہیں گنوانی پڑیں گی، لوگوں کو دوسرے ممالک میں جا کر نوکریاں نہیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ اب سب کچھ جو کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان میں ہوگا، اور پاکستان اتنی ترقی کرے گا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان انشاءاللہ ایشین ٹائگر بن جائے گا، اور جو دیگر ممالک ہیں پاکستان کے اس خطے میں ان سے بھی یقینی طور پہ آگے نکل جائے گا۔ یہ خوشخبری کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ذرا اس کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے۔ خوشخبری پہلے سن لیجئے، وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ یہ ہے، خبر آئی کہ پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ سب پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، ہر کوئی رو رہا ہے، ایکسپورٹس جو ہیں اس میں نقصان ہو رہا ہے، ترسیلات زر باہر سے آ نہیں رہی ہیں، اس میں کمی واقع ہو گئی ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ معاہدہ کر نہیں رہا ہے، اور بلا 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 بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے ایک عام پاکستانی جو ہے وہ مہنگائی کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ تو ایسے میں اتنی بڑی خوشی کا ملنا یقیناً یہ آپ پاکستانیوں کے لیے کسی ایک بہت بڑی خوشخبری سے کم نہیں ہے، ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار ہو گیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، ٹھیک ہے، یعنی SIFC قائم کر دی گئی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اس کاؤنسل کا جو پہلا اجلاس ہے اس میں چیف آف آرمی سٹاف، جو وزرائے اعلیٰ ہیں صوبوں کے، وہ وفاقی اور صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی ہے، اور حکومت پاکستان نے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پاکستان کی معاشی بحالی کی جامع حکمت عملی جاری کر دی ہے۔ یہ حکمت عملی ہے کیا؟ ذرا اس کے میں کچھ آپ کو جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہ پوائنٹس سن کر کہیں جانا نہیں ہے، اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ نے فاسٹ فارورڈ کر کے بھی نہیں دیکھنا، ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، بتایا کیا ہے۔ کیونکہ پہلے یہ پلان سن لیجئے، یہ پلان کیا ہے، اور اس پلان کے بعد پھر اسی کا میں چند منٹ کے اندر ذرا سا پوسٹ مارٹم کروں گا، وہ ضرور جو ہے وہ آپ دیکھیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار ہمیشہ کی طرح آپ کمنٹس کی صورت میں ضرور کیجیے گا۔ میں کوئی اکنامک ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں فیکٹس آپ کے سامنے جو ہے وہ ضرور رکھوں گا۔ اکنامک ریوائیول پلان کے عنوان سے تیار کردہ اس قومی حکمت عملی کا مقصد پاکستان کو درپیش موجودہ معاشی مسائل اور بحرانوں سے نجات دلانا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنا ہے۔ منصوبے کے تحت زراعت، لائیو اسٹاک، معدنیات، کانکنی، مائننگ جسے کہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی (IT), توانائی اور زرعی پیداوار جیسے شعبوں میں پاکستان کی اصل صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت ان شعبوں کے ذریعے پاکستان کی مقامی پیداواری صلاحیت اور دوست ممالک سے سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی۔ اچھا جی، منصوبے کے تحت ایک حکومت اور اجتماعی حکومت کے تصور کو فروغ دیا جائے گا، یعنی ایک گورنمنٹ، ٹھیک ہے، اور اجتماعی حکومت، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کو تیز کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل یعنی SIFC بنا دی گئی ہے۔ سرمایہ کاروں اور سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے سنگل ونڈو یا ون ونڈو، یعنی کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ یہاں پر لے کر آئیں گے اس کاؤنسل کے پاس، جو یعنی کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں، اور ان کو جو ہے وہ سہولت دے دی جائے گی، سہولت کاری ان کو ملے گی، یعنی ون ونڈو سلوشن ملے گا۔ منصوبے کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اشتراکی عمل پیدا کیا جائے گا، یعنی کوارڈینیشن بڑھائی جائے گی۔ اچھا جی، طویل اور وقت کا باعث بننے والے دفتری طریقہ کار اور ضابطوں میں کمی لائی جائے گی، جسے ہم ریڈ ٹیپزم کہتے ہیں، غیر ضروری جسے کہتے ہیں کہ جو معاملات ہوتے ہیں کہ جی ادھر ادھر فلاں فائل فلاں جگہ لے جاؤ، اس کے پاس لے جاؤ، یہ سب کہا جا رہا ہے کہ جی اب نہیں ہوگا، اور جلد سے جلد جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اچھا جی، تعاون اور اشتراکی عمل کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ سرمایہ کاری اور منصوبوں سے متعلق بروقت فیصلہ سازی یقینی بنائی جائے گی، جبکہ وقت کے واضح تعین کے ساتھ منصوبوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی لائی جائے گی تاکہ ایک ہی معاملے پر دوہری کوششوں کے رجحان کا خاتمہ ہو۔ بڑی زبردست خوشخبری ہے، سنتے جائیے، ٹھیک ہے نا، اور کان جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بس آپ جو ہے نا وہ اسی طرف آپ نے رکھنے ہیں، ادھر ادھر کچھ نہیں آپ نے بھی جو ہے نا وہ کسی کی بات سننی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف نے یقین دلایا کہ معاشی بحالی کی حکومت کے پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی پاکستان آرمی بھرپور حمایت کرتی ہے، اور اسے پاکستان کی سماجی اور معاشی خوشحالی اور اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے۔
وزیر اعظم نے یاد دلایا کہ موجودہ حکومت کو ورثے میں تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت ملی، جسے مشکل اور دلیرانہ فیصلوں کے ذریعے بحرانوں سے نکال کر تعمیر و ترقی کی طرف واپس لا رہے ہیں۔ تو جناب یہ جو پلان ہے نا، اس کے تحت پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ سن 2035 تک 1 ٹریلین تک پہنچایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو معاشی ماہر ہیں وہ زیادہ شاید اس بارے میں بہتر بتا سکیں کہ یہ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ یہ جو کاؤنسل ہے یہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی۔ میں صرف آپ کو کچھ پرانے دور میں لے کے جانا چاہتا ہوں، بہت زیادہ پرانے دور میں نہیں۔ جون کا مہینہ چل رہا ہے نا، آئیے چلتے ہیں جون 2019 میں، نظر دوڑائیے۔ اس ویڈیو میں بھی آپ کو میں کوشش کرتا ہوں دکھانے کی، نہیں تو سمپل جس طرح وہ ایک لیڈر صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ گوگل کر لیجئے، تو جائیے گوگل کر لیجئے اور دیکھیے کہ 18 جون 2019 کو ایک خبر جو کہ مختلف اخبارات میں شائع ہوئی، یہاں پر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ آپ کو دکھاؤں، جس میں کیا لکھا ہے کہ جی اس وقت کے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک کاؤنسل قائم کی گئی ہے جس کا نام ہے NDC یعنی نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل، اور اس کے جو سربراہ تھے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ اور اس جو کاؤنسل تھی اس میں جس طرح سے جو میں نے نام لیے کہ دیگر ممبران آج اس کاؤنسل میں شامل ہیں، جس کا نام ہے SIFC، اس وقت کی جو NDC تھی اس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب شامل تھے۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کسی کاؤنسل کا قیام عمل میں آیا ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے، ماضی میں بھی ہوا، اور خاص کر جو میں نے آپ کو بتایا کہ 18 جون 2019 کو جب عمران خان نئے وزیر اعظم تھے اس وقت یہ کاؤنسل بنی تھی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جی بیرونی سرمایہ کاری آئے گی، باہر سے جو سرمایہ کار آئیں گے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کو ون ونڈو سولوشن دیا جائے گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، ان کو کچھ ایسی ریبیٹس دی جائیں گی کہ جس سے وہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ بہت اچھا پلان تھا، لیکن اس پلان کا کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا؟ کسی نے یہ پوچھا کہ جی جو 2019 میں جو آپ نے NDC قائم کی تھی، جو بنائی تھی NDC، اس کے کتنے اجلاس ہوئے؟ اس کے جو ہیں وہ اجلاسوں کے بعد کوئی نتائج سامنے آئے؟ کچھ پتا چلا کہ کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے باہر سے؟ کتنے سرمایہ کار آئے پاکستان سے جنہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی، یہاں پر پلانٹس لگائے، یہاں پر فیکٹریاں لگائیں، یہاں پر روزگار پیدا کیے؟ اگر یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہوتا تو آج یہ جو یونان والی کشتی ڈوبنے کی جو خبر ہے نا وہ نہ آئی ہوتی۔ اور اس کا ریزن سب کو پتا ہے کیا ہے، کیونکہ لوگ اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں، لوگ اس ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اور یہی ریزن ہے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں حالات اچھے نہیں ہوں گے، اللہ کرے کہ یہ کاؤنسل قائم کرے، میں تو چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے۔ کامران خان صاحب نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامران خان صاحب کو جو ہے وہ مزید توفیق دے کہ وہ اس طرح کی وہ ٹویٹس کریں، ہر دور میں کریں، جب ایسی کاؤنسلز بنے وہ ہر دور میں اس طرح کی ٹویٹس کریں، کیونکہ جب 2019 میں یہ کاؤنسل بنی تھی تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا اب ملک ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی، ملک کا قرضہ اتر جائے گا، معیشت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، زراعت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، IT جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ ایپل جا کے انڈیا میں سٹور کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے، 2019 سے یہ وقت آ گیا ہے، آپ کے ملک میں تو ایپل سٹور نہیں کھلا۔ کیا آپ نے ایسے اقدامات کیے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہے، جو بڑے بڑے ٹیک جائنٹس ہیں، وہ سوچیں یہاں پر امیزون یہاں پر آئے؟ آنے والے دنوں میں امیزون سے متعلق اس کے جو کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر ہے انگلینڈ میں، اس کی بھی آپ کو میں کچھ جھلکیاں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ کام کرتی ہیں، ان کا نیٹ ورک کیسے چلتا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے امپلائی کا خیال رکھتی ہے، وہ امپلائی کا خیال رکھتی ہیں، اس کی کریٹیوٹی کا خیال رکھتی ہیں، اپنے امپلائی کو وہ اہمیت دیتی ہیں، تو پھر ایسے جو ادارے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آنے والے دنوں میں ویڈیوز لاؤں گا، لیکن بہرحال فی الحال اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں، اور وہ یہی کہ جناب یہ جو کاؤنسل ہے یہ پہلی دفعہ نہیں بنی ہے۔ اس سلسلے میں جو نوٹیفیکیشن ہے کوشش کروں گا وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں، جو آیا تھا اس وقت 2019 میں، جس میں بتایا گیا کہ جی اب یہ ہوگا، اب ملک ترقی کرے گا، اب سب ایک پیج پر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے جی سب ایک پیج پر آ گئے، سب ایک پیج پر آ جاتے ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے، وہ پیج ہی پھاڑ دیا جاتا ہے، وہ پیج پھاڑ کے کتاب سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، پھر لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر فرسٹریشن ہوتی ہے، پھر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمیں موقع ملے
اور ہم اس ملک سے نکل جائیں, ہم چھوڑ کے چلے جائیں. تو خدارا اللہ کرے, میں کہہ رہا ہوں, میں دعا کر رہا ہوں, بہت زیادہ میری دعا ہے کہ اب کی بار یہ جو کاؤنسل بنی ہے SIFC, ٹھیک ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, یہ جینوینلی کام کرے. ٹھیک ہے, جو 2019 میں NDC بنی, مجھے نہیں پتا اس کے کتنے اجلاس ہوئے, مجھے نہیں پتا اس کے بعد کتنی فورن انویسٹمنٹ آئی یہاں پہ. باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے, وہ اس کا حصہ تھے, وہ شامل تھے, اس وقت بھی یہ سارے جو ہیں وہ سبز باغ دکھائے گئے تھے, بتایا گیا تھا کہ یہ کچھ ہوگا. اس دفعہ بھی یہی ہے, بڑی تفصیل سے سب کچھ آیا. اللہ کرے, میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہو, لیکن ہر چیز کی نا ایک ہسٹری ہوتی ہے, ایک پیٹرن ہوتا ہے, ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, جس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی کیا یہ پہلی دفعہ ہوا, کیا ماضی میں اگر اس طرح کی چیز بنی تو اس نے جو ہے وہ اپنا کام مکمل کیا. اگر ماضی میں ہم IMF میں گئے تھے تو پاکستان نے IMF کا پروگرام جو ہے وہ پورا کیا. تو وہ جو ٹرینڈز ہوتے ہیں نا, اس کے تحت آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ایسا ہوا تھا, پریسیڈنٹ تھی, مثال تھی, تو شاید اب دوبارہ انشاءاللہ ایسا ہوگا. مصمم ارادہ کیا جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن نہ جانے پھر کیا نیتوں میں فقدان ہوتا ہے, کیا آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے وہ اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی جاتی ہے, چیر پھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, نہ جانے کیا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر آپ گھوم پھر کر واپس کہتے ہیں نا بیک ٹو اسکوائر ون آ جاتے ہیں. وہ ساری جو محنت ہوتی ہے آپ کی رائے گاں چلی جاتی ہے. اسی لیے انٹرنیشنلی جو سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے آپ پہ, وہ کہتے ہیں آپ کی پالیسیز جو آپ بناتے ہیں اس میں کوئی تسلسل ہی نہیں ہے. آپ کی ایک حکومت جاتی ہے, پالیسی چینج ہو جاتی ہے, دوسری حکومت آتی ہے, پالیسی چینج ہو جاتی ہے. تو خدارا ایسی پالیسیز بنائیں, ایسی کاؤنسلز بنائیں جو حکومتیں آئیں یا جائیں اس سے کوئی فرق نہ پڑے, اور جو بھی حکومت آئے وہ اس پالیسی پر گامزن رہے اور اس کے تحت جو ہے پاکستان ترقی کرے. اللہ تعالیٰ سے تو یہی دعا ہے بہرحال. لیکن یہ کہ میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا ذرا ہم تاریخ کے جو جھروکے ہیں اس میں ضرور تھوڑا سا جھانکیں اور پتہ کریں کہ یہ جو کاؤنسل بنی ہے, جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اب اخبارات میں چھپے گا, اب آنے والے دنوں میں آئے گا کہ جی یہ زبردست کام ہو گیا, معیشت پھلے گی پھولے گی, 1 ٹریلین تک جائے گی, ملک میں سرمایہ کار آئیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا سبز باغ دکھائے جائیں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن ماضی میں ایسا نہیں ہوا. 2019 میں بھی ایسی یہ کاؤنسل بنی تھی, اس کے بعد کیا ہوا, حالات آپ سب کے سامنے ہیں. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.